راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر، راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو پتا دیا، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو پتا دیا، ایک ایسا سجدہ کرا دیا جو سارے بتوں کو گرا دیا، پیارے نبی کی اطاعت پر، قرآن کی تسلیم پر، راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر ہم کو ملی تعلیم پر، ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جانب سے میں تمام جو آج اجتماع میں شرکت فرما رہے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر ڈاکٹر حسام الدین صاحب کا میں بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس نیک کام میں اپنے کالج کے طالبات کے لیے یہ اجتماع کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور ہم وہ بے انتہا مسرت ہے، خوشی ہے کہ آپ کے درمیان میں ہیں اور آج یہ اسلامی تربیتی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی جو آپ اور میں مولانا حسن قادری صاحب کا بھی ممنون مشکور ہوں، اور جناب علیم قادری صاحب کا بھی بے انتہا ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس اجتماع کی کامیابی کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کوشش کی، اور اکبر علی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان میں تشریف لائے۔ ابھی جو تقاریر ہو رہے ہیں یہ اسلامی تربیتی اجتماع کے افتتاحی کلمات ہیں، اس کے بعد میں یہ اسٹیج پر جو آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور جو مہمان ہمارے بیٹھے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر حسام الدین صاحب ہیں، ہم سب یہاں سے اب نیچے کی فلور پہ چلے جائیں گے، اور خاتون معلمات، لیڈیز اسپیکرز، دے ول ٹیک چارج آف دس ڈائٹ۔ یہ خواتین یہاں پر آئیں گے اور آپ کو خواتین نماز، طہارت، غسل وغیرہ کے دیگر مسائل، میت کی نماز، میت کا غسل، وہ سب پریکٹیکلی طور پہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں اجتماع کا اختتام ہوگا، پھر آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا اہتمام ہوگا۔ اب جہاں پر تربیت کا مسئلہ ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر تک یہ پیغام پہنچے اور لوگوں کو بنیادی عقائد اور بنیادی معلومات رہے عملی طور پر کر کے دکھانے کے لیے۔ آج جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں وہ لوگوں کو زیادہ ایکسپوزر ملے گا، they will get to know more because they are seeing practically what is happening here۔ جو ہو رہا ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن آپ تمام حضرات یہاں سے گھر جا کر بھی اپنے عزیز و قارب جو ہے، آپ کے رشتہ دار جو ہیں، ان کو اس اجتماع کے تفصیلات بتا سکتے ہیں۔ آپ جو سنیں وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک چینل ہے قادریہ انٹرنیشنل ORG، یہ یوٹیوب چینل ہے، اس یوٹیوب چینل پر آپ کو تمام اجتماع جتنے ہو رہے ہیں وہ سب مل جائیں گے، تو یو کین go and review what has been said here۔ جو بولے وہ آپ پھر سے جا کر اپنے گھر میں یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی اور اچھا کر سکتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو سب کو بتائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب جہاں تک ابھی
بنیادی عقیدوں کا تعلق ہے، وہ عقیدت کا تعلق اس کے بارے میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو دی بیسٹ عطا کیا۔ سارے عقیدوں کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ رکھنا، اللہ اور رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو بھی مسلمان نہیں رہیں گے، رسول اللہ پر بھی صحیح ایمان نہیں لائیں گے تو بھی صحیح مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو ہم کو دونوں کو دیکھنا ہے، اللہ کو بھی دیکھنا ہے، رسول اللہ کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، سب مسلمان مانتے ہیں، لیکن جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا وہاں پر عقائد میں کئی اختلاف ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کسی اختلافات میں جانے کے بجائے بیسک چیزیں سمجھ جائیں، بیسک کیا ہے وہ آپ سمجھیں، بس اتنا کافی ہے، زیادہ مسئلوں میں ہم نہیں جائیں گے۔ بیسک کیا ہے؟ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی مفسرین اکرام نے فرمایا ہم آپ کو ہر چیز دی بیسٹ دیے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ دیے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کسی کے پاس علم غیب ہے تو بیسٹ ہے یا نہیں ہے تو بیسٹ ہے؟ بولیے۔ تو رسول اللہ کو علم غیب ہے۔ کسی کو پیچھے دیکھنے والا بیسٹ ہے کہ نہیں دیکھنے والا بیسٹ ہے؟ تو رسول اللہ پیچھے دیکھنے والے ہیں، دی بیسٹ رسول اللہ ہے۔ اب دیکھیے ویژن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے، براق پہ تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، آپ سب نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو براق پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب براق جو ہے کتنی اوپر سے جا رہا تھا؟ ایک آپ تمام لوگ ایروپلین میں تو بیٹھے نا، پلین میں بیٹھے نا، بیٹھے نہیں بیٹھے؟ کتنے جنے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے، پلین میں کتنے لوگ بیٹھے؟ پلین میں اگر آپ بیٹھے اور کھڑکی سے جھانکے کسی کی خبر دکھتی، لیکن رسول اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر دکھی۔ اور براق کی سپیڈ کیا ہے؟ براق کے میننگ ہی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ برق، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ اپنے پاس لائٹنگ ہوتی نا آسمان پہ، within fraction of second you will see that light has passed to the distance، اسی کو بولتے ہیں لائٹنگ، اردو میں بولتے ہیں بجلی، یعنی بجلی کی اسپیڈ سے جانا۔ براق کیا ہے؟ کئی بجلیوں کا جمع ہے، so many light energies has been clubbed together then it will become براق۔ تو رسول اللہ بجلی کے کئی بجلیوں کی اسپیڈ سے جا رہے تھے، وہ جاتے ہوئے بھی دیکھے خبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے۔ تو کیوں؟ he was been given al-Kawthar، the best، the vision of Rasulullah was the best۔ کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا دیکھے 10 منزلہ بلڈنگ کے اوپر ٹھہر کے نیچے دیکھے تو گاڑی اتنی سر کی ڈبی دکھتی، اب گاڑی کے اندر انہیں 50 فلور کے اوپر جا کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن رسول اللہ کو خبر کے اندر کیا ہے وہ بھی دکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار نے انکار کیا لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اسی لیے ان کا لقب بنا صدیق اکبر۔ کیا بنا؟ صدیق اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک دور تک ہم سنتے ہیں، رسول اللہ ہماری سن سکتے ہیں، اگر رسول اللہ چاہے تو اپنی آواز ہم تک سنا سکتے ہیں اور ہماری آواز رسول اللہ سن سکتے ہیں۔ اگر دور کا سننے والا بیسٹ ہے کہ نہیں سننے والا بیسٹ ہے؟
سننے والا، تو رسول اللہ سنتے ہیں۔ اب دیکھیے جنگ احد ہوئی، ابھی آپ سنیں جنگ بدر کا واقعہ، میں اب بیان کروں گا جنگ احد کا واقعہ۔ جنگ احد میں کیا ہوا کہ مسلمان جیت رہے تھے جنگ، 650 کے قریب مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جنگ لڑ رہے تھے۔ ان میں سے 50 لوگوں کو ایک پرٹیکولر لوکیشن پہ، ایک پہاڑی پہ کھڑا کر دیا گیا، بولے آپ یہ لوکیشن چھوڑ کے نہیں آنا۔ لیکن کافر بھاگ رہے تھے، تو دوسرے صحابہ اکرام ان کے تلواریں، ان کے دوسرے مال غنیمت جو چھوڑ کے انہاں بھاگ رہے تھے وہ اٹھا لے رہے تھے۔ تو یہ 50 جو ٹھہرے تھے لوکیشن پہ، وہ لوگ بولے کہ شاید جنگ ہو گئی، جبکہ رسول اللہ کا انسٹرکشن تھا کہ کسی حال چھوڑ کے نہیں آنا، لیکن دے میڈ اے مسٹیک، وہ لوگ غلطی کرے، نیچے اترے مال غنیمت ڈھونڈنے میں۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید ادھر آئیے، یا بیٹھیے سامنے، بیٹھیے، آئیے بیٹھیے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ فوراً پیچھے سے کاؤنٹر حملہ کرے اور مسلمانوں کی ساری صفیں تتر بتر ہو گئی، درہم برہم ہو گئی۔ جو جیت رہے تھے بظاہر وہ ان پہ غالب آ گئے۔ The kafir, they were more prominent now۔ اور ایک افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ میجارٹی آف صحابہ جو جنگ احد میں جنگ لڑ رہے تھے، وہ سارے میدان چھوڑ کے بھاگے، کیونکہ اب رسول اللہ ہی شہید ہو گئے تو ان کی ہمت پست ہو گئی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے میدان میں لڑ رہے تھے۔ بہرحال پھر حضرت علی حضور سے ملے۔ حضور نے جب حالات تھوڑے سے قابو میں آئے تو حضور نے حضرت عباس، جس کا بھی تذکرہ ہوا جنگ بدر میں، حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حکم دیا کہ آپ پہاڑی پہ چڑھیے اور اعلان کریے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، شہید نہیں ہوئے، موجود ہیں، پلٹ کے آ جاؤ، رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت عباس احد کے میدان سے جب وہ اعلان کیے تو آواز ان کی کہاں تک پہنچی؟ مدینے تک پہنچی۔ آلموسٹ 7 کلومیٹر دور پہ لوگوں نے حضرت عباس کی آواز سنی۔ اب آپ یہاں سے ٹھہر کے چھت سے بھی پکارے، 1.5 کلومیٹر بھی آواز نہیں جاتی۔ ان کی کتنے کلومیٹر گئی؟ 7 کلومیٹر گئی، اور مدینے والوں نے سنا اور واپس آئے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اگر کوئی آواز دے دے اور رسول اللہ کا منشا ہو کہ 7 کلومیٹر دور تک اس کی آواز پہنچے تو آواز پہنچتی ہے۔ اگر رسول اللہ چاہے تو کسی امتی کی درود کو 7 سمندر دور سے بھی سن سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ۔ تو جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو سلامت رہے تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہمارا کیا ہوتا؟ ہم جیت گئے، رسول اللہ کی دعا مل گئی، تو سلامت رہے بول دیے، بس ہم سلامت ہی سلامت ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات مبارک ہے جو کسی کپڑے پہ ہاتھ پھرا دے تو ہاتھ جب پھرا دے تو وہ کپڑا جلتا نہیں۔ ایک صحابی کے گھر میں دعوت تھی، مہمان آئے، دسترخوان بچھا کپڑے کا، میلا تھا،
اس پہ پرانا پہلے کا سالن والن گرا ہوا تھا. تو ان کے دوستوں نے بولا یہ کیا میلا میلا دسترخوان بچھا دیے. انہوں نے بولے ٹھہر جاؤ، ابھی سردی کے دن تھے، گھر میں آگ لگائی ہوئی تھی، وہ لیے دسترخوان لیے آگ میں ڈال دی. دوستوں بولے ارے یہ کیا کر رہے ہیں، دسترخوان جل جائے گا. بولے ٹھہرو بھائی ٹھہرو. تھوڑی دیر کے بعد میں دسترخوان پکڑ کے نکال لیے تو صرف میل جل گیا، کپڑا نہیں جلا. تو بولے یہ تو معجزہ ہے، یہ تو معجزہ ہے تمہارا. بولے میرا معجزہ نہیں ہے، رسول اللہ کا معجزہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے، دعوت تھی، کھانا کھایا حضور نے، کھا کر دسترخوان پہ صرف ہاتھ پوچھ دیا. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ کپڑے کو ہم آگ میں بھی ڈالتے ہیں تو کپڑا نہیں جلتا، صرف میل جل جاتا ہے. تو رسول اللہ اگر بولتے سلامت رہے، جیسے آپ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اے پروردگار سلامت رکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلامتی بھیج ان پر اور ان کی اہل بیت اطہار پر. اگر یہ درود سنیں اور رسول اللہ فرمائے اے میرے امتی تو بھی سلامت رہے، تو کیا ہوگا ہمارا؟ ہم پہ بھی دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. جب رسول اللہ کسی کو سلامت بول دے تو وہ دوزخ کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار نے فرمایا ایک درود ہے، وہ درود ہے اللہم، بولیے، صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ. آسان ہے نا؟ پھر سے پڑھیں گے اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ. پھر سے پڑھیے اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ. یہ روز جو 1100 بار پڑھتا ہے، وہ جب اس کا آخری وقت ہوتا اس کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا. تو یہ درود شریف کی خاصیت یہ ہے کہ اگر حضور کا نام مبارک والا درود ہے اور آپ چلتے پھرتے پڑھے تو آپ کے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا، کیونکہ بے ادبی ہے. لیکن اس میں حضور کا نام مبارک نہیں ہے نا، تو اس وقت آپ پکوان کرتے ہوئے خط بھی پڑھ سکتے، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے، راستے میں گاڑی پہ جا رہے پڑھ سکتے. وضو سے رہے بس. تو گھر میں تو سبھی ماشاءاللہ وضو سے رہتے نا، اور ہمیشہ وضو سے رہا کیجئے. بلایات سے محفوظ رہتا ہے آدمی، وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، نیکی کی طرف اس کی خواہش ظاہر ہوتی. تو ہر گھر میں عادت ڈالیے درود شریف پڑھنے کے لیے. اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا دسترخوان بنا لینا، تھوڑے سے بیجاں لا لینا، لا کے بیجاں ڈال کے اب تسبیح سے پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن بیجاں رکھ دیے تو 2-3 جنے گھر میں جو بھی بچوں کو بھی بٹھا لے، بیٹھو بیٹھے درود پڑھیں گے. گھر میں درود کا دستر بچھائیے، خصوصاً جمعے کے دن ضرور بچھائیے. جمعرات اور جمعے کے دن درود کا دستر بچھائیے اور درود پڑھیے. 1100 بار روز پڑھیے. روز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعرات اور جمعہ خصوصی طور پر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون کون اپنے گھر میں دستر بٹھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. جمعرات اور جمعے کے دن اپنے گھر میں درود شریف کا درود شریف کا دستر بچھائیں گے. بولیے انشاءاللہ. ہاں، تو درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. یہ پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. تو خیر و برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے انشاءاللہ. وہ گھر میں ٹی وی سیریل چل رہے سو چل رہے، وہ یوٹیوب چینل چل رہے سو چل رہے، یہ سب کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو انہیں پوچھیں گے کہ فیس بک پہ کتنے لائک آئے تھے، واٹس ایپ پہ کتنی جگہ شیئر ہوا. کوئی نہیں پوچھے گا تو کیا آپ کے اعمال کیا ہے. اور جب آپ بولیں گے کہ میں یہ پروردگار اتنے کروڑ مرتبہ درود پڑھی، تو وہ آپ کو پھر جنت کا آپ کو سودا بنے گا انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی صاحب الحمد للہ. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جو آپ نے
یہاں پر گلیکسی گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے خاص طور پر خواتین کے لیے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، جو تربیتی کیمپ اور اس میں اصلاح معاشرہ کے اوپر اور خواتین کے لیے جو امپورٹنٹس ہیں، آج کل جو سیکٹرز ہیں جو دنیا کی تعلیم کے لیے ہم لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سعید صاحب، قادری صاحب جو یہاں پر خواتین کے لیے جو انتظامات کیے ہیں قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں درازی عطا فرمائے اور صحت کاملہ عطا فرمائے. اور آپ جو مشن لے کے چل رہے ہیں خاص طور پہ اولڈ سٹی کے گرلز کے لیے جو تربیتی کیمپس کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی گلیکسی کے گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو ایک اعزاز ہے کہ قادری صاحب یہاں پر ہمارے گرلز جو انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں اور گریجویشنز کے جو گرلز یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے یہ جو ایکٹیویٹیز یہاں پہ کی جا رہی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس پاک امت کے مسلمان خواتین کو، جبکہ یہ لیڈیز جو ہے ان لوگوں کے سب سے پہلے ان لوگوں کی ماں جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلی کیا درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. کل کے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ماں بنیں گے تو آپ اپنے بچوں کو کیا دین اور اسلام کی تعلیم دینا آپ کا فرض عین ہے. اگر ہم دین اور اسلام کی تعلیم نہیں دے کے دنیا کی تعلیمات لے کے جائیں گے، کئی انگریز اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دے رہے ہیں کیونکہ ان کو اسلام کی تعلیم نہیں ملتی ہے. تو بچے جب رہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیتے ہیں. تو آپ لوگ اگر بچوں کو صحیح قرآن سے اور حدیث سے اگر ہم بچوں کو اٹیچ کریں گے، اپنی اولاد کو اٹیچ کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میرے پیارے امتیوں، آپ لوگ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی اور ان کے سیرتیں پڑھنا چاہیے. یہ ہمارا فرض عین ہے. انہوں زندگی کس طریقے سے گزارے اور ہمارے لیے مشن ہے، وہ چیز ہمارے لیے کامیابی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر جو قادریہ انٹرنیشنل گروپس کے ہمارے چیئرمین سعید صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی سرپرستی میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہمارے بچیوں کو یہاں پر ٹائم دیا، وقت دیا اور مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا. جزاک اللہ خیر. شکریہ سب. انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر یہ پروگرام چل رہے ہیں تربیتی، اور مردانے میں بھی چل رہے ہیں، زنانے میں بھی چل رہے ہیں. آج زنانی مجلس منعقد ہے. قابل مبارکباد ہیں سید القادری صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کام ہونا چاہیے، اور ایسے موقع پر یہ کام ہو رہا ہے جبکہ اس کی شدید ضرورت تھی. ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے محافل کا مقصد، ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا عمل درست ہو جائے، ہماری روزمرہ کی زندگی قرآن و حدیث کے سنتوں کے مطابق ہو جائے. یہ ہمارا ایک مقصد. اور ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کی قبولیت ایک بہت اہمیت والی بات ہوتی ہے. بندہ عمل کر رہا ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال تک وہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا نیک عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہا، تو 70 سال کی محنت اس کی بیکار ہو جائے گی. تب ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا نیک عمل قبول ہونے کے لیے اللہ نے کیا شرط رکھی ہے. ہمارا عمل جب ہم کر رہے ہیں تو قبول بھی ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے جو شرط رکھی ہے قبولیت کی، وہ شرط ہے ایمان. اگر ایمان ہے تو پھر آپ کا نیک عمل قبول ہے. اب غیر مسلم بھی ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں فلاح کے، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مساکین کی مدد کرتے ہیں، مریضوں کی سمجھیے کہ آپ امداد کرتے ہیں، اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں رہنے کے لیے.
بہت سارے اچھے کام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو بھی نیک عمل ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو پھر ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل اگر اللہ کے پاس قبول ہونا ہے تو اس کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے ایمان کی۔ اگر ایمان ہے تو آپ کا عمل قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہے۔ چاہے آپ زندگی بھر نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، تلاوت قرآن کر لیں، ایمان نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان ہے کیا، یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جس کو جانکاری ہے الحمدللہ ان کے لیے اعادہ ہو جائے گا، لیکن جن کو جانکاری نہیں ہے ان کے لیے ایک جانکاری کا موقع آج کی اس محفل میں سعید صاحب کے ذریعے ہم کو مل رہا ہے۔ ایمان چند باتوں کو دل سے ماننے کا نام اور زبان سے اقرار کرنے کا نام۔ وہ کون سی باتیں؟ سب جانتے ہیں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کو ایک ماننا، اس کے سوا کسی کو وہ درجہ نہیں دینا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا۔ وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں کو ماننا ہے، وہ ہیں موجود لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ نوری مخلوق ہے۔ وہ کتبہ، اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا ہے۔ ورسلہ، اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن کو ماننا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ماننا ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کو ماننا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے۔ آپ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی یہ ساری باتیں تو ہم مانتے ہیں، الحمدللہ مانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان باتوں کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہے۔ یہ بات ہے۔ ایک ماننا کیا ہوتا ہے، ہماری جہاں تک سمجھ میں آیا ہم مانیں گے، لیکن جہاں سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم وہ نہیں مانیں گے۔ یہ ایک ماننا ہوا۔ ہماری سمجھ میں اگر کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو ہم وہ بات نہیں مانیں گے۔ اگر ہماری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، جہاں تک سمجھ میں آتا ہے وہاں تک مانیں گے۔ یہ ایک ماننا ہوا، اور ایسا ماننا ہرگز ہرگز کافی نہیں ہے۔ ایسا ماننا ہرگز کافی نہیں ہے۔ پھر ماننا کون سا صحیح ہے؟ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تب بھی ماننا، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تب بھی ماننا، اس کو بولتے ہیں ایمان۔ اب آپ بتائیے، کسی کی عقل یہ مان سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر سدرہ کے آگے، پھر لامکان تک پہنچے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، پھر وہاں سے رات کے تھوڑے سے حصے میں پھر واپس بھی آ گئے۔ کیا عقل مانتی ہے؟ ہرگز نہیں مانتی، ہرگز مانتی نہیں عقل یہ بات۔ اور ایسا ہی مسئلہ پیش آیا تھا جب سرکار واپس ہوئے، اور واپس ہونے کے بعد جب معراج کے احوال سنانے لگے تو ابو جہل نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے کہا یہ تو بات ماننے والی ہے ہی نہیں، کیونکہ اتنی تھوڑی دیر میں اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی سیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ
عقل کو استعمال کیا، وہ عقل کی بات کو سن رہا تھا اور اس کی عقل بول رہی تھی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ابو جہل نے واقعہ معراج کا انکار کر دیا۔ اور یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل بھی بول رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان سے تعلق رکھنے والی جتنی باتیں ہیں، اگر وہ سمجھ میں آتی ہے تب بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے تب بھی ماننا ہے۔ تو کچھ باتوں میں سے ایک بات ایسی ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی مگر ماننا ہے۔ وہ ایک بات آج آپ کو ہم عقیدے کی بتائیں گے اور پھر اپنی جگہ لیں گے۔ وہ کون سی بات ہے؟ غیب کا علم، چھپی ہوئی چیزوں کا علم، اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا انکار کرے، پوری کوشش کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں دنیا کو یہ پیغام دینے کی کہ جو بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی وہ انکار کر بیٹھے، تو پھر پوری دنیا بھی اس کا انکار کرے۔ انہی چیزوں میں سے علم غیب ایک چیز ہے، ایک عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ہمارے نبی علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ غیب کا علم، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اگر حضور علیہ السلام کو غیب کا علم ہے، یہ عقیدہ رکھیں گے تو یہ عقیدہ غلط ہے، مت رکھو یہ عقیدہ، آپ کو گمراہ کیا جائے گا اور یہ بولا جائے گا کہ غیب کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ آپ کو بول کر گمراہ کیا جائے گا۔ حق بات کیا ہے؟ حق بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو غیب کا علم ہے، اور اللہ نے جس کو غیب کا علم دینا چاہا اس کو غیب کا علم دیا۔ تب کس کس کو دیا، کتنا کتنا دیا، وہ لمبی تفصیل ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم دیا کہ نہیں دیا۔ تو ہمارے نبی کی زندگی سے ہم کو ان کے حالات زندگی، ان کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو غیب کا علم دیا ہے۔ اللہ کے دینے سے آپ غیب جانتے ہیں، یہ سچا عقیدہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ جی، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا بھی ذکر ہے۔ آج ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ اللہ غیب کا علم اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، جب دیتا ہے تو پھر محبوب بندوں کے پاس غیب کا علم رہتا ہے۔ اگر ہم یہ بولیں گے کہ ہمارے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو پھر اللہ کی عطا کا انکار ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تو اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہے اور میرے بندے بول رہے ہیں کہ میرے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی عطا کا انکار ہوتا ہے وہاں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو یہ طاقتیں دی ہے کہ میں مادر ذات اندھے کو دیکھنے والا بنا دیتا ہوں، اگر ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی کوڑ کا بیمار ہے، پورے بدن پہ کوڑ کے دھبے ہیں، وائٹ دھبے ہیں، اور میں ہاتھ پھیر دوں تو وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر میں
مردے کو زندہ ہونے کے لیے کہوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر میں مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار دوں تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں آیا، تم جو گھروں میں کھا کر آتے ہو، تمہارے پیٹ میں جو غذا ہے تو تم کیا کھا کر آئے ہو وہ بھی میں بول دیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، اور تم اپنے گھر میں جو چھپا کر آئے ہو، پوشیدہ رکھ کر آئے ہو، وہ بھی تم کیا چھپا کر آئے ہو وہ بھی میں بول دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں آیا کہ یہ سب میں پہچان لیتا ہوں۔ تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم غیب دیا تو ہمارے نبی کو کتنا دیا ہوگا؟ حضرت گرامی، بہت ساری مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، یہاں پر لمبی تقریر کے لیے میں کھڑا ہوا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اللہ رب العزت ہمارے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ میرا نبی غیب کی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو، اور غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، بخالت نہیں کرتا ہے، بلکہ کھول کھول کر غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو جان لینا، یہ غیب کا علم ہے، اور اللہ ہمارے نبی کو دیا ہے۔ بس یہ بات کو ہم اپنے دل سے مانیں، ہرگز اپنے منہ سے یہ نہ بولے کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بولنا تو کیا بولنا، ہمارے نبی کو علم غیب ہے، یہ بولنا ہے۔ کیوں بولنا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر ہونے کے بعد کافر قید ہوئے، اور ان کافروں کے ساتھ ہمارے سرکار کے چچا حضرت عباس بھی آئے تھے، مجبوراً آ گئے تھے۔ جب قید ہوئے سب، تو اس وقت قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ جو قید ہوئے ہیں، وہ قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے بارے میں جب مشورہ ہوا تو مشورہ یہ ہوا کہ ان میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے پیسہ لیا جائے، اور ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے اپنے مسلم بچوں کو تعلیم دلوائی جائے۔ یہ بات ہے۔ تو جتنے مالدار تھے ان سے مال لیا گیا۔ تو حضرت عباس جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور کے چچا تھے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان آپ بھی سب کی طرح مال دیجئے، کیونکہ یہاں پر ایسا مشورہ ہوا ہے کہ مالداروں سے مال لینا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، دینے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ بتا رہا ہوں، ایمان لانے کی وجہ، ایمان لانے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ جیسے حضرت عباس نے کہا میرے پاس تو مال نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس مال ہے اور آپ کے گھر میں ہے، اور آپ جنگ بدر کے لیے جب نکل رہے تھے تو چچی جان کے پاس آپ مال رکھوا کر آئے ہیں، اتنا مال رکھوا کر آئے ہیں، میں جانتا ہوں یہ بات۔ جیسے ہی آپ نے سرکار نے یہ فرمایا، حضرت عباس اسی وقت مسلمان ہو گئے، اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور اپنے مسلمان ہونے کی وجہ بھی یہ بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اہلیہ کے پاس جو مال رکھا کے آیا تھا، خدا کی قسم وہ بات میرے اور میری اہلیہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے، اور یہ چھپی ہوئی بات آپ جانتے ہیں، تو پھر میں مان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جو غیب کا علم رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول ہونے کی علامت ہوتی ہے۔
اللہ اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، میں آپ کو اللہ کا رسول مان گیا۔ مجھے بتائیے، اس قسم کے کئی واقعات ہیں۔ کیا عقل مانتی ہے کس کے گھر میں کیا ہے میں جان لوں، میرے گھر میں کیا ہے آپ جان لیں؟ عقل نہیں مانتی۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جس کمال کو عقل نہ مانے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر عقل مانتی ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، عقل نہیں مان رہی ہے تو وہ معجزہ ہے، اور معجزہ رسول کو دیا جاتا ہے۔ مثالیں بہت ہیں، ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر گزر جاتا ہوں۔ مجھے بتائیے، جتنی باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ ایک ہے ہم بول رہے ہیں، کیا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ فرشتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، مگر ہم میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، کیا اس کے نزول کو ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، کسی پیغمبر کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آخرت کا دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا اس کتاب کو ہم نے دیکھا؟ قیامت کب آئے گی جی، کون کب مرے گا، کون کب جیے گا، وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ خیر اور شر کی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم اپنے دل سے مان رہے ہیں، اور ماننے کے بعد ہی مسلمان ہوتا ہے کوئی آدمی۔ اب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری باتوں کو دل سے ماننے والے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں میں سے کسی بات کو بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں دیکھے ہم؟ اس واسطے نہیں دیکھے کہ یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ بھی چھپا ہوا، فرشتے بھی چھپے ہوئے، کتابیں بھی ہم سے غائب، رسول بھی ہم سے غائب، قیامت کا دن بھی ہم سے غائب، یہ سب غیب ہے۔ خیر و شر من اللہ ہونا، یہ سب غیب، لوح محفوظ غیب، سب غیب ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ ساری غیب کی باتوں کو ہم اپنے دل سے مان رہے ہیں، اور ماننا ہی مسلمانی ہے، ماننا ہی ایمان۔ اب آپ بتائیے، یہ ساری چیزیں کس کے بولنے پر مان رہے ہیں؟ آخر یہ ساری باتوں پر ہم جو ایمان لائے، یہ کس کے بولنے پر لائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے پر ہم یہ ساری باتوں پر ایمان لے آئے۔ سرکار کے بولنے پر یہ ساری باتیں ہم دل سے مان گئے۔ تو اب ساری غیب کی باتیں حضور کے بولنے سے ہم مان کر مسلمان ہوئے۔ تب یہ جتنی چیزیں ہم جو نہیں دیکھے اور مان گئے، یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے سرکار دیکھ کر ہم کو خبر دی ہے۔ یہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہمارے سرکار سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سرکار نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، سرکار فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں، سرکار رسولوں کو بھی دیکھے ہیں، سرکار ساری کتابوں کو دیکھے ہیں، ساری چیزوں سے سرکار واقف ہیں، دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، مگر حضور دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم ہے۔ دیکھیے، اب میں ادھر چہرہ کر کے ٹھہرا ہوا ہوں، پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ آپ ادھر چہرہ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے کیا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ میرے پیچھے جو ہے وہ مجھ سے غائب ہے، آپ کے پیچھے جو ہے وہ آپ سے غائب ہے۔ مگر ایک حدیث شریف سن لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دیکھتے ہو تو صرف سامنے کا دیکھتے ہو،
پیچھے کا غیب تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے مجھ پر یہ فضل کیا ہے کہ میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ہمارے سرکار فرماتے ہیں پیچھے بھی میں دیکھتا ہوں، حالانکہ میرا چہرہ ادھر ہوتا ہے مگر میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ جو پیچھے غیب ہے وہ مجھ سے غیب نہیں ہے، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جیسے سامنے دیکھنے کی قوت دی ہے ایسے پیچھے دیکھنے کی بھی قوت دی ہے۔ حاضرین محترم، ساری چھپی ہوئی چیزوں سے ہمارے سرکار واقف ہیں، اور یہ کمال اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے۔ سعید صاحب اجازت دیں تو 1 منٹ اور لے لیتا ہوں۔ ایک مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، مثال کے طور پر یہ حدیث شریف رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں ہمارے سرکار پر کتنا بھروسہ، کتنا اعتماد، اور ان کی غیب دانی پر کتنا ہم کو ایمان ہونا چاہیے، یہ بتا رہا ہوں۔ ایک بار حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ گزر رہے تھے اور سرکار علیہ السلام اور ایک بندہ، یہ دونوں میں کچھ بحث ہو رہی تھی۔ آپ ادھر سے گزر رہے، گزرتے گزرتے آپ رکے، عرض کیا سرکار کیا ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ گھوڑا ہے اور اس بندے نے یہ گھوڑا مجھے بیچا ہے، میں نے یہ گھوڑا خریدا، میں نے یہ گھوڑا خریدا، اس نے پیسے لے لیے اور اب بول رہا ہے کہ اس نے نہیں بیچا، میں نے نہیں خریدا۔ یہ بول رہا ہے کہ میں نے نہیں بیچا اور میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ خریدا ہے۔ اب یہ بول رہا ہے کہ اگر آپ نے خریدا ہے اور میں نے بیچا ہے تو کوئی گواہ بلاؤ، اگر کوئی گواہی دے دیتا ہے تو پھر میں یہ گھوڑا آپ کو دے دوں، اور میرے پاس تو کوئی گواہ ہے نہیں کیونکہ خرید و فروخت کے وقت کوئی تھا نہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بندے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ گھوڑا بیچا ہے اور میرے سرکار نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب وہ بیچنے والے کو تو گواہ چاہیے تھا، جیسے ہی آپ نے گواہی دی اس نے اپنے وعدے پہ گھوڑا حضور کو دے دیا، اور سرکار گھوڑا لے کے وہاں سے نکلے۔ نکلنے کے بعد حضرت ابو خزیمہ سے سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم تو خرید و فروخت کے وقت تھے نہیں، تم تو تھے نہیں، پھر گواہی کس بنا پہ دیے؟ تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، اب میں خدا کے ایک ہونے کی جو گواہی دے رہا ہوں وہ آپ کے بولنے پہ دے رہا ہوں جبکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو جب میں آپ کے بولنے پر خدا کے ایک ہونے کی گواہی دے سکتا ہوں تو پھر یہ گھوڑے کی گواہی کیا معنی رکھتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو بات چھوٹی ہے، میں تو ایک بڑی بات کی گواہی آپ کے بولنے پہ دے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو میں گواہی دے رہا ہوں اللہ ایک ہے، اگر میں خرید و فروخت کے وقت نہیں تھا کوئی بات نہیں، آپ کے بولنے پر میں نے گواہی دے دی۔ اس کے بعد سارے صحابہ کرام میں کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا دیکھو پوری امت کے لیے ایک قانون ہے کہ اگر کسی بات پر گواہی دینے کے لیے کوئی آئے تو طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمی گواہ ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کے احکام ہے کہ اگر کسی مسئلے میں گواہی دینے کی نوبت آئے تو 2 آدمی جب کسی بات کے لیے گواہی دے تو وہ بات مانی جائے گی، اگر ایک آدمی گواہی دیتا ہے تو وہ آدھی گواہی ہوگی، 2 آدمی گواہی دیں گے تو پوری گواہی ہوگی۔ لیکن ابو خزیمہ کے لیے
میں پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں، اگر کسی بات پر یہ ایک اکیلے گواہی دیتے ہیں تو ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت ابو خزیمہ کو یہ اعزاز مل گیا کہ اگر یہ اکیلے کسی بات پر گواہی دے دے تو ایک کی گواہی 2 کے برابر ہو جائے گی، یہ ان کو اعزاز مل گیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، آج کی اس محفل میں ایک عقیدے کی بات ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، وہ علم غیب مصطفیٰ کی بات ہے۔ آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات کو بٹھا لیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب دیا ہے اور ہمارے سرکار کے پاس علم غیب ہے۔ یہی عقیدہ ہم کو لے کر اس دنیا سے جانا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو پتا دیا، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو پتا دیا، ایک ایسا سجدہ کرا دیا جو سارے بتوں کو گرا دیا، پیارے نبی کی اطاعت پر، قرآن کی تسلیم پر۔ راضی ہیں ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی